دنیا میں بہت عظیم ادیب ہیں اور بھی ہیں، مارکیز سے اچھے ادیب بھی ہیں، لیکن یہ جو پورا ایک چیپٹر انہوں نے یہ خون کی دھار والا لکھا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ وہ خون کی دھار وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب اسے بھول جائیے کہ خون کی دھار کو انہوں نے کردار بنا دیا، وہ کردار بنا دیا، اس میں جان پیدا کر دی، اور یہ کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں، خون میں تو جان ہوتی ہی ہے، لیکن خون کو جانا ہے اپنی ماں کے پاس۔ بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی پیتھی کے ذریعے ماں کو معلوم ہو جاتا ہے، جو ماں وہاں آملیٹ بنا رہی ہے، کہ میرے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ تو خون کی دھار تو پرسانیفیکیشن ہے جو کہ ویژول میں آیا ہے۔ دراصل بات صرف اتنی ہے کہ ادھر اس نے خودکشی کی ہے اور ادھر اس کی ماں کو پتہ چل گیا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، آپ کے کسی اپنے کو، کسی پیارے کو کوئی پریشانی میں دیکھیں تو آپ کا دل گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا ہے، لیکن اس چیز کو انہوں نے سپاٹ انداز میں نہیں کہا۔ کوئی اور رائٹر ہوتا تو ایسے کہتا ہے کہ اس کی ماں کا دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہوگا میرے بچے کو، ایسے نہیں کہا۔ نئی ٹیکنک استعمال کی، نیا اسلوب استعمال کیا، اس کو منظر کی شکل میں دکھایا۔ تو اس منظر کو آپ دیکھیے کہ اس منظر سے اس کے اندر فکشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا، دراصل اس کے پیچھے ریئلزم چھپا ہوا ہے اور سامنے میجک ہے۔ تو مارکیز بار بار کہتے ہیں کہ میرے میجک کی بات تو لوگ بہت کرتے ہیں کہ میرے یہاں سب کچھ میجک ہے، لیکن میرے میجک کے نیچے جو ریئلزم چھپا ہوا ہے، جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس کو لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ داستانوں میں جو ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا، اڑتا ہوا قالین جا رہا ہے اور دیو آیا اور پری آئی، یہ آئی، وہ بھی سب یہی تھا، لیکن وہاں داستانوں کے اندر اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کو ایسے ٹیکنک نہیں استعمال کیا گیا تھا۔ اس ٹیکنک کو، میجیکل ریئلزم کی ٹیکنک کو لیٹن امریکن رائٹرز نے ایک پولیٹیکل ویپن کی طرح استعمال کیا ہے، چونکہ وہاں پہ پورا جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پوری لیٹن امریکن کنٹریز پہ، دوسری جو وہاں جو ڈیولپڈ کنٹریز تھے، جیسے کبھی اسپین آ رہا ہے، کبھی برازیل یہ مطلب اسپین آ رہا ہے اور کبھی آپ کا پرتگال آ رہا ہے، انہوں نے جو بنانا کمپنی وہاں پہ قائم کی گئی، اور وہ بعد میں تو امریکہ کے لوگ بھی وہاں پہنچے، تو انہوں نے جو ایکسپلائٹیشن کیا اور اپنے فیور کے جو انہوں نے ڈکٹیٹر وہاں پر بٹھا لے، ہے نا، عامر حکمراں، ان کے خلاف کوئی بات کہنے کا میجیکل ریئلزم سے بڑا کوئی اور راستہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، چونکہ ان کے اوپر اتنا جبر تھا، وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ، اور یہ وہ والی علامت بھی نہیں ہے جو کہ فرائڈ والی علامت ہو، وہ سب پرانی ہو گئی، یا جو کافکا کی یہاں تھی، کامو کی یہاں تھی، بورخیس والی، وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں وجودیت کا وہ تصور بھی نہیں ہے جو ایک مطلب وجودیت کو لے کے بھی بہت سی، یعنی ہمارے ماڈرن لٹریچر میں چیزیں لکھی گئیں ایگزسٹینشلزم کو لے کے، آج بھی ہے، اور ایگزسٹینشلزم کا معنی تو وہ خود اپنے آپ میں ایک ٹرینڈ کی طرح آیا تھا۔ وہ تو یہ تھا کہ اس سے پہلے لوگ یہ مانتے تھے کہ انسان محض خیال اور ایک تصور ہے، لیکن وجودیت نے وہی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ، جہاں پہ دادائزم اور سورریلزم اور سمبولزم اور پکاسو کا کیوبزم، ایسی بہت سی تحریکات آئی ہیں، وہیں پہ یہ بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا وجود سب سے پہلے ہے، وہ اہم ہے۔ ڈیکارٹس نے کہا تھا 16ویں صدی میں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ثابت کروں، تو اس نے کہا تھا آئی تھنک سو آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ لیکن کیرکیگارڈ نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس کی بات کہ نہیں، مطلب میری سوچ بعد میں، پہلے میں ہوں، آئی ایم سو آئی تھنک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے آدمی کا وجود ہوتا ہے، اور وجود کیا ہے، وہ ایک پوری وجودیت کا فلسفہ ہے پورا، کہ بھئی وجود اپنے اندر سے ابھرتے رہنے کی ایک کیفیت ہے، لگاتار امکانات کی ایک کیفیت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک کیفیت ہے، اور ہم سب کی طرح نہیں، ہر انسان الگ ہے۔ سب چوہے ایک سے ہوتے ہیں تقریباً، سب بلیاں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان اپنے اندر ایک الگ دنیا چھپایا ہوا ہے۔ تو انسانوں کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے، ان کو آپ چوہوں، خرگوشوں، بندروں کی طرح جو ہے ان کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جو انسان ہے، وہ ہر انسان کا ذہن الگ ہے، اور اس کا ایک اپنا وجود ہے، جس کو وجود کہتے ہیں۔ اس وے میں جانور کا وجود نہیں ہے، جانور کی بینگ ہے، جانور ہے تو جانور میں جان ہے فقط، لیکن انسان میں محض جان نہیں ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ زندہ ہے۔ تو ایک وجود کے ساتھ زندہ رہنا، ٹو بیکمنگ ناٹ ٹو بینگ۔ تو یہ پورا کا پورا جو
وجودیت کا فلسفہ ہے اس میں بیکمنگ بہت اہم ہے، نہ کہ بینگ۔ ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ ہو جانا، اور ہو جانا کیا ہے کہ آج جو آپ ہیں وہ کل وہ نہیں ہے، اور پرسوں وہ نہیں ہے، اور شعور کی ڈھلان کے اوپر آپ مطلب لگاتار چل رہے ہیں، اور پھر اس میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کا ٹکراؤ دوسرے انسانوں سے، آپ کا ٹکراؤ اس دنیا سے، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، اس سے وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے پھر وہ وجودیت کے بہت سے ڈائمینشنس ہیں جن کے اندر کہ اینگوشنس، جھلاہٹ، چڑچڑاہٹ، اداسی، افسردگی، اینڈ آئیڈیا آف ڈیتھ، اور موت کا احساس، یہ ساری چیزیں وجودیت کے فلسفے کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ وجودیت کے فلسفے نے بھی یہ سب کے یہاں موجود ہے، کافکا کے یہاں موجود ہے، زاپال سارتھ کے یہاں موجود ہے، تھوڑا سا جوائس کے یہاں موجود ہے، شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے، رلکے کے یہاں بہت ہے۔ جن لوگوں کے ذریعے یہ فلسفہ دیا گیا اس میں ہائیڈگر بھی ہیں، گیبریل مسترال بھی ہیں، کارل یاسپرس بھی ہیں، اور بہت بعد میں چل کے آپ کے البیر کامون نے بھی، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو وجودی اس طرح سے مانا نہیں، لیکن وہ بھی ہیں، اور زاپال سارتھ بھی ہیں۔ اس میں دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، ایک وجودیت کہی جاتی ہے جو کہ مذہبی مطلب وجودیت ہے، اور ایک وہ جو کہ لا مذہبی وجودیت ہے۔ دونوں ٹائپ کی وجودیت ہے۔ وجودیت کا جو فلسفہ ہے اس پہ الگ سے کبھی بات کریں گے۔ یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جو آپ کے ٹرینڈ ہیں یہ سب فکشن میں گڈمٹ ہو کے سامنے آئے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک ہی چیز آئی ہو۔ اصل میں ہوتا کیا ہے فکشن میں کہ ایک ساتھ آپ کو وجودیت، سمبولزم ہے نا، علامت نگاری، اشاریت پسندی، سوریلزم، یہ سب مل سکتا ہے، اور میجیکلزم بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ میجیکلزم کے جو پارٹ تھے کہ انہوں نے اس کو، اور یہ ہوا کیا تھا، یہ دراصل یہ جو میجیکلزم کوئی ادبی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو اصطلاح جو تھی وہ ایک خاص قسم کی پینٹنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک ایسی پینٹنگ ہے اس زمانے میں جرمنی میں ایسی بہت سی پینٹنگیں بنائی گئیں جو ایک طرف سے دیکھو تو کچھ نظر آتی ہیں اور دوسری طرف سے دیکھو تو کچھ نظر آتی ہیں۔ وہ لائٹ کا ایسا شیڈ ہوتا ہے، ایک طرف سے دیکھو تو لڑکی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف سے دیکھو تو وہ لڑکا نظر آ رہا ہے، ایک طرف سے دیکھو۔ ایسے تو پکاسو نے بہت سی پینٹنگ بعد میں بنائی جو ایک طرف سے دیکھو تو گھوڑا ہے اور ایک طرف سے دیکھو تو آدمی ہے، تو اس کو وہ پینٹنگ کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی بنیادی طور پہ، میجیکلزم۔ اس کو پھر بعد میں ادب کے اندر اس طرح کی تحریروں کے لیے لیا جانے لگا۔ اور میجیکلزم کے ساتھ ایک چیز تھی بروق۔ بروق یہ تھا کہ وہ یہ کہا جاتا تھا کہ لیٹن امریکہ کی جو حقیقت ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، وہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی یورپ نے اپنی مطلب ساری چیزوں کو یورپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سمجھ گئے، اور حقیقت بہت سہل ہے سائنس کے ذریعے۔ وہ کہتے تھے بہت الجھی ہوئی ہے، وہ اس کو بروق کہا گیا۔ بروق دراصل وہ بھی ہوتا تھا کہ جو عمارتوں کے اوپر جو نقش و نگار بنائے جاتے تھے نا، وہ جو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے تھے، جن کی بہت ہی باریک باریک سے نقش و نگار، بڑی مہین کاری، بڑی نفاست کے ساتھ جو لکھا جاتا تھا اس کے اوپر، اس کو بروق کہتے تھے۔ بعد میں دھیرے دھیرے وہ بروق کا فیشن چلا گیا، اور جو بلڈنگز بننے لگیں، جو عمارتیں بننے لگیں، ان میں ایک سادگی کا تصور زیادہ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اونچی اونچی بلڈنگز ہیں لیکن وہ بہت سادہ سی ہوتی ہیں، ان پہ وہ نقش و نگار اس طرح کے جو آپ کو 18ویں صدی کی، 16ویں صدی کی، 15ویں صدی کی عمارتوں میں جو ملے گا، چاہے وہ انڈیا میں دیکھیں چاہے وہ یورپ میں دیکھیں۔ تو یہ جو بروق کی ٹرم تھی یہ آپ کی اس سے آرکیٹیکچر سے آئی۔ تو دیکھیے کہ کہاں سے ٹرم آئی، تو یہ بروق کی ٹرم جو ہے وہ میجیکلزم کی ٹرم سے جڑ جاتی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ بہت ہی الجھی ہوئی ہے، اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہی صحیح مگر چونکہ ہمارے شعور کا پارٹ ہیں، تو ہم جب لکھیں گے تو ہم تو اپنی حقیقت کو لے کے لکھیں گے نا بھائی، ہم آپ کی حقیقت کو لکھ کے تھوڑے لکھیں گے۔ اور پھر یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم جادو کہتے ہیں، تو جادو ہے کیا؟ جادو کو تو میں نے کئی لیکچر دیے ہیں اور اس پہ میرا مضمون بھی ہے، تم اس کو پڑھ سکتے ہو، کہ جادو کو تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھئی جادو تو ایک آدھا سائنس ہے۔ اور ولیم فریزر جن کا بہت کام ہے جادو پہ، جن کی بہت مشہور کتاب ہے گولڈن بو، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جادو کو آپ سائنس ہی سمجھیے، لیکن وہ آدھی سائنس ہے۔ آدھی سائنس اس لیے کہتے ہیں کہ سائنس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رشتہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی کام کیوں ہوتا ہے،
یعنی ایک علت اور معلول کا رشتہ، کاز اینڈ افیکٹ، اس کا ریلیشن شپ بالکل سامنے جب کلیئر آ جاتا ہے تو یہ سائنٹیفک فیکٹ بن جاتا ہے روز کا. بھئی دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ جا کے دیکھا بھئی آگ لگی ہوئی ہے، تو آگ نکلی تو دھواں نکلا. ہم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، ہمارا ہاتھ جل گیا. اس کا کاز یہ ہاتھ جلنے کی وجہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے آپ کا بیچ کا، کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ ٹوٹ جائے یا اس کی بیچ کی کوئی کڑی غائب ہو جائے، تب آپ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں. کیونکہ آپ نہیں سبب ڈھونڈ پا رہے ہیں. جس دن آپ سبب ڈھونڈ لیں گے اس دن جادو سائنس بن جائے گا. جیسے مجھے اپنا یاد ہے، بالکل چھوٹا بچپن میں 4-5 سال کا تھا، تو مجھ سے میرے تایا کہتے تھے کہ دیکھو یہ ریڈیو، اس زمانے میں، کہ دیکھو یہ ریڈیو ہے، اس میں دیکھو آدمی بول رہا ہے، یہ جادو کا پٹا رہا ہے. تو مجھے واقعی لگتا تھا کہ اس کے اندر آدمی بیٹھے وہ بول رہا ہے اور گانا سنا رہا ہے محمد رفیع کے اور لتا منگیشکر کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں کہتا تھا آدمی کہاں ہے؟ تو بولے دیکھو اس میں جھانک کے دیکھو، آدمی تمہیں دکھا چھوٹا سا آدمی ہے. مجھے دکھتا نہیں تھا وہ. پھر بعد میں نے یہ دیکھا کہ میں نے سنا کہ بھائی اب تو اور معاملہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو ایسے ریڈیو آئیں گے جن میں آدمی کی شکل بھی دکھے گی، اس کو کہ بعد میں ٹیلی ویژن کہا گیا. تو اس وقت تو یہ جادو ہی لگتا تھا نا آدمی کو کہ یہ تو جادو ہو رہا ہے. جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا اور ایک آواز دوسری، تو اس کو بھی جادو ہی مانا گیا تھا. حد تو یہ ہے کہ جب ٹرین چلی تو کتنے لوگوں کو ٹرین سے نکلتے ہوئے دیکھ کے گاؤں والوں کا، دیہاتیوں کا بے ہوش ہو گیا وہ دیکھ کے. ان کا کہا کیا کالا دیو یہ چلتا چلا آ رہا ہے. کہ آپ بیل گاڑی کی دنیا سے ایک دم سے جب دیکھا آپ نے دھواں اگلتا ہوا اور انجن اگلتا ہوا، دیو ہو کر چنگاڑتا ہوا انجن جب گیا، تو آج کی کوئی چیز جو آج آپ کو ناقابل یقین نظر آ رہی ہے اس کو آپ جادو کا نام دے دیتے ہیں. کل جب وہ ایجاد بن جاتی ہے سائنسی اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ اس کو سائنٹیفک فیکٹ کہہ دیتے ہیں. جب پرندوں کی طرح آدمی نے اڑنا سیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہماری داستانوں میں آدمی اڑا کرتا تھا. بتلیس میں ہوشربا میں اڑ رہے ہیں لوگ، سندباد جہازی میں اڑ رہے ہیں لوگ، الف لیلا و لیلا میں اڑ رہے ہیں لوگ، غالیچے اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، غالیچے کے اوپر بیٹھے ہوئے شہزادے اور شہزادیاں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو ہوائی جہاز وغیرہ تو ایجاد نہیں ہوا تھا نا. تو یہ اڑنے والا غالیچے کو آپ کو وہاں دیکھ کے کہتے ہیں کہ ناقابل یقین ہے، یہ اڑنے والا غالیچہ ہوائی جہاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہی ہے، اس کا فان بدلا ہوا ہے. وہاں غالیچے کا مطلب خالی غالیچہ ہی تھوڑی ہے. اگر ہوائی جہاز کی جگہ غالیچہ بنا دو تو اڑا دو. تو وہ جو اب وہ چیز سائنس بن جاتی ہے. تو کل کا جادو، یعنی جن چیز پہ آپ کو کل یقین نہیں تھا، وہ ساری چیزیں جن کو آپ کل جادو سمجھتے تھے، ایون یہ موبائل، ٹیلی فون وغیرہ اور ریڈیو ٹی وی چھوڑ دیجیے، اب یہ موبائل کو اگر آپ لے آ کے کسی ایسے لوگوں کو جن کو بالکل خبر نہ ہو، مان لیجیے کوئی ایسا قبیلہ ہو جسے آج کے دور میں اس کی بالکل خبر، اس کو آپ لے آ کے رکھو تو کیا کہ تو جادوگر ہو تم، کوئی جادو کا تماشا دکھانے ہمیں آئے ہو کہ اس میں تم ہمیں ہماری تصویر دکھا رہے ہو کھینچ کے، اس کے اندر کیمرہ ہے، تو اس میں واٹس ایپ کے ذریعے تمہاری تصویر 1 منٹ میں کہیں پہنچی جا رہی ہے. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ تو ہم بھی آج سے 10 سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں سے فوٹو کھینچ کے تمہیں بھیجیں گے، میل کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے، تم اسے وہاں سے نکالو گے اور جہاں اس کو پہنچانا ہے اسی وقت پہنچا دو گے 10 منٹ کے اندر اندر. یہ تو جادو تو تھا ہی ہے، اور یہ جادو نہیں تو کیا ہے؟ تو جادو از نتھنگ بٹ دا ہاف سائنس. جب ہمیں کسی چیز کی وجہ نہیں پتہ ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تم تو بیوقوف آدمی ہو. لیکن وہی چیز کے اوپر جب پھر بعد میں ریسرچ ہو جاتی ہے اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جادو کی جو کام کیا. مطلب سچی بات یہ، آپ کو جادو جبھی تک لگ رہا ہے جب تک آپ اس کے جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹا ہو. تو اس طرح جو میجیکل ریئلزم ہے وہ یہ ٹیکنک کی طرح استعمال کی گئی. وہ ایک ٹیکنک ہے، دراصل وہ ٹیکنک ہے جس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے بات کہنے کے لیے. میں اپنی بات یہاں کہہ کے ختم کروں گا کہ میں اپنی کسی چیز کا حوالہ دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میرا ناول نعمت خانہ ہے، موت کی کتاب میں نہیں، یہ جو نعمت خانہ ہے، نعمت خانہ میں میجیکل ریئلزم کا ایک پارٹ
کا میں نے بھی اس کا ایک مطلب کیا تجربہ کہ وہ ایک شخص ہے جس کو وہ جب ایک مخصوص قسم کا کھانا پکتا ہے اس دن کوئی نہ کوئی واقعہ اس کو یہ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا آج نہیں پکنا چاہیے تھا، آج نہیں پکنا چاہیے تھا. ایک ٹیلی پیتھی اس سے کہتی ہے کہ یہ کھانا پکے گا تو کچھ نہ کچھ برا ہوگا. تو یا تو اس کے گھر میں برا ہو جاتا ہے یا اس کے محلے میں برا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ملکی سطح کے اوپر کچھ برا ہو جاتا ہے، کہیں کہ کسی حکمراں کا قتل ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی کانشسنس کا تعلق ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا آدمی چونکہ وہ اپنے آپ میں ایک وجود ہے تو دوسرے آدمی کے بارے میں جانتا ہی کتنا ہے. ہم پاگل کو پاگل کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ پاگل ہے تو وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے. ہمیں یہ کہنے کا کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہو. جب ہم اس کی کانشسنس کا پارٹ ہی نہیں بنے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ علم ہو اور ہمیں نہ ہو. ہم اس کی دنیا میں نہیں جا پا رہے ہیں اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ جس کی دنیا میں نہیں جا پاتے ہیں اس کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کے شعور کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ جو فکشن کے نئے ٹرینڈ ہیں، اور یوں کوئی ٹرینڈ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی ٹرینڈ نہ تو نیا ہوتا ہے نہ کوئی پرانا، اس وے میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیچ کن کن چیزوں کے بہت پہلے پائے جاتے ہیں. یہ جو میجیکل ریئلزم ہے یہ داستانوں میں ہوتا تھا لیکن ریئلزم نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیے وہ مطلب میجک تو ہوتا تھا، تو اس میجک کو لے کے اب وہ ریئلزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ایک نئی چیز بن گئی. جیسے فیشن ہوتا ہے نا، کوئی فیشن کو آپ یہ کہیں کہ نیا ہوتا ہے، اگر آپ فیشن کی تاریخ کو دیکھو گے تو آپ پاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو کچھ بھی آج سے 300-400 سال پہلے سے ہی آپ مان لو، یا یہ وکٹورین ایج کے زمانے سے جب فیشن کا تصور زیادہ بڑھا، انہی کپڑوں میں کچھ کاٹ جھانٹ کر کے نئی چیز بنا دی جاتی ہے یا اس کے نئے نام رکھ دیے جاتے ہیں. کبھی پینٹ کی موری ٹائٹ ہو جاتی ہے، کبھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کا کوٹ جو چلتا ہے کبھی 3 پیس چلتا ہے، 3 پیس ختم ہو جاتا ہے، کبھی اونچے کوٹ چلنے لگتے ہیں. لیکن سب کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے ڈیزائن اگر آپ دیکھیں گے تو فیشن کی دنیا کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو نیا اتنا کچھ نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں. یہ جیسے ہی آدمی کی یادداشت سے وہ چیز تھوڑی سی محو ہوتی ہے پھر سے پرانی چیز واپس آ جاتی ہے. تو ادب کی دنیا میں تو نیا پرانا کچھ نہیں ہوتا. ادب کی دنیا میں جو چیز ادب کو اہم بناتی ہے وہ ادبی خصوصیت ہے اس کی، اور جو چیز لٹریچر بناتی ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی لٹرینیس ہے، جو اس کی زبان اور تکنیک پہ کوئی تھیم، کوئی موضوع، کوئی سبجیکٹ کسی چیز کو بڑا نہیں بناتا. بڑا بناتا ہے تو دھوکہ ہے اور ایک فراڈ ہے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ بڑا لگے آپ کو. اگر سونامی کے زمانے میں سونامی پہ افسانے لکھے گئے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ جب شروع میں الیکٹرانک میڈیا اور یہ ویڈیو گیمز اور اس طرح کی چیزیں آئیں، اس کے اوپر افسانے ناول لکھے گئے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو ادب بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹائم اینڈ اسپیس سے بڑا ہو جائے، اپنے زمان اور اپنے مکان کو پار کر کے، ہر سانچے میں پار کر کے، اور ہر زمانے میں آپ کہیں کہ یہ تو پلنے میں نئے معنی کھل رہے ہیں، نئی کوئی اس کے اندر بات پیدا ہو رہی ہے. وہ تب بھی جدید تھا اور آج بھی جدید ہے. دوستویسکی کو پڑھیے، شیکسپیئر کو پڑھیے، ٹالسٹائے کو پڑھیے، اب ہے ادیب. آپ کاموں کو پڑھیے، اب غالب کی شاعری کو پڑھیے، اب بیدی کو پڑھیے. بیدی کو آپ پڑھیے، ہر زمانے میں آپ کو نیا لگے گا. تو یہ جو چیز ادب کو ادب بناتی ہے وہ ایک قسم کی ماورائیت ہے جو زبان و بیان سے، تجربے کی حدت سے، تجربے کی سچائی سے پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ جو نئی ٹیکنکس ہوتی ہیں یہ اتنی ایجاد نہیں کی جاتی ہیں جتنی کہ خود بخود اس کے تجربے کا ایک پارٹ بن کے آگے آتی ہیں. چونکہ لکھنے والے کو کوئی لکھنا نہیں سکھاتا، لکھنے والا پہلے سے ہوتا ہے، صرف آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، تو مٹی کا نم ہونا بہت ضروری ہے. اگر مٹی نم نہیں ہے تو اس دنیا کا ہر آدمی ناول نگار ہوتا، اس دنیا کا ہر آدمی جو ہے وہ شاعر ہوتا، اس دنیا کا ہر آدمی آرٹسٹ ہوتا. لیکن یہ کم ہوتے ہیں یہ جن کو احساس اور حیثیت جن کی ہوتی ہے، ایک اسپیشل حیثیت ہوتی ہے، وہ لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں. چاہے وہ
چاہے وہ مذہبی پیغمبر ہوں، چاہے وہ اچھے انسان ہوں، چاہے وہ اچھے سائنسداں ہوں، بڑے سائنسداں ہوں، بڑے فلسفی ہوں، چاہے وہ بڑے رہنما ہوں، وہ سب کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھا آرٹسٹ، اچھا ادیب، اچھا شاعر بھی کم ہوتا ہے، وہ بھیڑ کا حصہ تو کبھی نہیں بنتا۔